نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اسے معلوم ہوگا کہ کل شام جس وقت ہم اوپر جا رہے تھے رات کو ہماری واپسی ممکن نہیں تھی، لیکن جامو اور مارٹی بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ سلطان بھی اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہوا تھا اور چپ چپ سا تھا۔ اس دن بھی دوپہر تک ہم سب بازار میں مال سجائے بیٹھے رہے اور وٹھل نے پہلی مرتبہ بستی کے بعض دکانداروں سے اپنی لائی ہوئی چیزیں نے دکھا کر ہندوستان سے ان کی مستقل رسد کے متعلق بات چیت کی۔ اسی اسنا میں سردار کے مکان سے ہمارا بلاوا آ گیا۔ اپنے خاص کمرے کی بجائے سردار مکان کے باہر ہی ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ فوراً اندر لے گیا۔ سلطان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کل کی نسبت سردار آج کچھ زیادہ مضطرب نظر آتا تھا۔ آج بھی اس نے ہمارے آگے پھلوں اور کھانوں سے بھری ہوئی چینی کی پلیٹوں کا انبار لگا دیا، لیکن اس کا مقصد بہت واضح تھا۔ وہ وٹھل کی زبان سے کچھ اور سننے، کچھ اور جاننے کی جستجو میں تھا۔ لوٹ پھیر کے وہ اس سے کاغذات ہی کا ذکر کرنے لگتا، جیسے کل کی وٹھل کی کہی ہوئی باتوں سے اس کا اعتبار اٹھ گیا ہو اور وہ دوبارہ اپنے سنے ہوئے کی توثیق چاہتا ہو۔ وٹھل نے نہ کوئی تردید کی نہ اضافہ کیا۔ اس نے اپنی گزشتہ روز کی گفتگو کے آدھے کے سوا کچھ نہیں کہا، لیکن شاید وٹھل کا لہجہ آج اتنا بسختہ اور برخستہ نہیں تھا کہ سردار کی تسلی ہو سکے۔ وہ کچھ اور متفکر سا ہو گیا۔ وٹھل سے تحمل کی تلقین سن کے اس کی کن پٹیاں انگارہ ہو گئی تھیں۔ شام تک اس نے ہمیں اپنے مکان سے جانے نہیں دیا۔ ایک دن اور گزر رہا تھا۔ پیرو اور دوسرے لوگوں کا اب تک کوئی پتہ نہ تھا۔ وٹھل کو یہی الجھن ہوگی، اس لیے وہ سردار سے ٹھیک طرح بات نہیں کر سکا۔ سورج غروب ہونے پر جب اس نے جامو، سلطان اور مارٹی کو وہیں چھوڑ کے اوپر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو جامو بہت مشکل سے آمادہ ہوا۔ اپن کو بھی ساتھ لے چلو کنگ۔ جامو کے ساتھ مارٹی بھی مچلنے لگا۔ 2-3 راتیں اور کاٹ لے ماسٹر، تم بولو تو 1000 راتیں کاٹ دے۔ مارٹی نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا، پر ادھر سالہ ایک دم قبر کے مافک ہے، الو بھی نہیں بولتا۔ راجہ جانی کو ادھر ہی چھوڑ دو نا کنگ، اس نے وٹھل سے التجائی لہجے میں کہا۔ راجہ کو اوپر کام ہے رے، وٹھل اسے چمٹاتے ہوئے بولا۔ قبر کا نقشہ پہلے ہی پتا چل جائے تو اچھا ہے۔ ماسٹر نکال دے کو رات۔ مارٹی ہنسنے لگا۔ ادھر پڑے پڑے چاقو بھی کھٹل ہو جائے گا، اپن سوچتا ہے ان کو سردی مار گیا تو چاقو تو دوسرے بن جائیں گے ماسٹر، ہاتھ کھٹل مت ہونے دینا۔ ہاتھوں میں اب کھچلی ہو رہی ہے استاد، جامو منہ بنا کر بولا۔ اچھا ہی شگون ہے رے، بڑھنے دے۔ ہم نے کئی مفلر گلے میں ڈال لیے تھے اور اوور کوٹ بھی پہن لیے تھے۔ تینوں کے پاس بیڑیاں اور بھرے ہوئے تمنچے تھے۔ چلتے وقت بوڑھا چنوسا بالکل خاموش رہا تھا۔ وٹھل نے بھی اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ نیچے ہی اندھیرا ہو چلا تھا۔ راستے میں ہمیں کل کے مقابلے میں زیادہ مشکل پیش آئی، مگر آج بارش نہیں تھی، آسمان بھی صاف تھا۔ ہم خاصی دیر سے اوپر پہنچے اور جیسے ہی ہم نے گوتم بدھ کی بڑی مورتی کے اطراف ہموار زمین پر قدم رکھے، ہمیں مشالوں کی روشنی میں بستی کے چند باشندے وہاں گھومتے نظر آئے۔ بڑے مندر میں بھی وہ موجود تھے۔ رات کا کھانا ہم نے بڑے مندر ہی میں کھایا۔ ہم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ ہمارے اٹھنے پر وہ وہیں بیٹھے رہے ہیں، لیکن باہر کچھ ہی فاصلے پر اور لوگ موجود تھے۔ بڑے مندر سے قریباً 2-3 ہی مندروں میں جا کر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی تعداد کم نہیں ہے۔ اس کے باوجود کل کی طرح ہم ایک مندر سے دوسرے مندر میں جاتے رہے۔ ہم نے بعض مندروں میں دنستہ دیر بھی لگائی اور گوتم بدھ کی مورتی کے سامنے ساکت و جامت بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی ہم عمارت سے باہر نکلتے، نزدیک دور دور وہ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے۔ ایک مندر سے دوسرے مندر کے درمیان جہاں فاصلہ زیادہ تھا اور جہاں وسط میں مشالوں کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی، وہاں گہرا اندھیرا تھا۔ انہیں آزمانے کے لیے ہم ایک ایسی ہی جگہ اندھیرے میں لپٹے خاموش کھڑے رہے، مگر جلد ہی ان کی چاپیں ہمیں اپنے قریب آتی سنائی دینے لگی۔ نتیجتاً ہم آگے بڑھ کے روشنی میں آ گئے۔ وہ غالباً سارے علاقے میں بکھرے ہوئے تھے، اور وہ کوئی ایک گروہ نہیں تھا، کئی تھے۔ ان کا طور طریق گلیوں میں گشت کرنے والے سپاہیوں جیسا تھا، تاہم نہ وہ ہمارے قریب آئے، نہ انہوں نے ہم سے کوئی باز پرس کی۔ جب تک دوسرا گروہ انہیں نظر نہ آ جاتا، پہلا ہم سے دور دور منڈلاتا رہتا، پھر واپس ہو جاتا۔ سرائے تک جانا مشکل نہیں تھا، لیکن ایسی صورت میں ابا جان سے ملنا ممکن نہیں تھا۔ سرائے میں بھی وہ موجود ہوں گے۔ وٹھل پھر ایک مندر میں جم کے بیٹھ گیا۔ ہمیں گزشتہ روز کا تجربہ تھا کہ رات کے مندر میں چلنے والی مشالوں کی روشنی کم ہونے لگتی ہے۔ اس وقت سردی بھی تیز ہو جاتی ہے اور دھند بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دوسری بات تھی کہ وہ اپنے ساتھ روشنی لے کر چلیں، مگر ایسا ہوتا تو ہمارے لیے کچھ آسانی تھی کہ ان کی نقل و حرکت ہماری نظروں میں آتی رہتی۔ میری توقع کے خلاف وٹھل مندر میں زیادہ دیر نہیں بیٹھا۔ اچانک ہی وہ چل پڑا۔ مندر کے باہر کچھ ہی دور دھند میں ان کے سائے رینگ رہے تھے، لیکن جس حد تک وہ ہمیں نظر آ رہے تھے، ہمیں بھی وہ اسی حد تک دیکھ سکتے تھے۔ وٹھل نے ان کی موجودگی کا خیال نہیں کیا اور ان کے پاس سے گزرتا ہوا ایک طرف بڑھتا رہا۔ وہ سرائے سے بھی آگے نکل گیا۔ راستے میں کئی ایسی پہاڑیاں اور جھنڈ پڑتے تھے
जहां हम छुप के किसी मुनासिब वक्त बाहर आ जाते। मगर विठल चलता रहा और किसी कदर नशेब में झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान वाक़या एक देव हैकर इमारत के सामने आकर रुक गया। जहां तक मुझे याद पड़ता था, हम इस तरफ पहले नहीं आए थे। ये जगह बड़े मंदिर से दूर थी, लेकिन मंदिरों के दूर दराज तक फैले हुए सिलसिले ही से ताल्लुक रखती थी और हमवार नहीं थी। घने दरख्त, तंग पगडंडियां और इर्द गिर्द ऊंची नीची जमीन, टीले और पहाड़ियां। वो एक कदीम इमारत थी। मुझे हैरत थी कि वो यहाँ क्यों नहीं है, मगर सामने इमारत के बैरूनी हिस्से में सीढ़ियों के पास एक मुख्तसर अलाव रोशन किए वो हमें दिखाई दे गए। उनकी तादाद 4 से ज्यादा नहीं थी। हमारी आमद की आहट पाकर वो चौकन्ने से हो गए। हम इन्हें नज़रअंदाज करते हुए इमारत में दाखिल हो गए और अंदर जाकर पता चला कि वो एक वसी इमारत है। ऐसा मालूम होता था कि अपने नशेबी महल्लो वकू और दूसरे वसी और रीज इमारतें बन जाने के सबब से उसकी हैसियत वो नहीं रही जो कभी होगी। शुरू के 3-4 गुजरगाह वाले कमरों के बाद एक गोल कमरे में सिर्फ एक मशाल रोशन थी। बीच में गौतम बुद्ध की हस्त पहलू मूर्ति थी, जो एक बड़ी चट्टान तराश के बनाई गई थी। उसकी निस्बत से कमरा भी बड़ा था। मूर्ति के आगे सतूनों की 8 कितारें दीवार तक मसलस बनाती हुई फैलती गई थी। चट्टान में करीब करीब एक जैसी 8 शबीहें कुनंदा थी, ताकि सतूनों के हर मसलस में बैठने वालों के लिए गौतम बुद्ध का चेहरा सामने रहे। दीवार भी मूर्तियों से मुनक्कश थी। 4 सिमतों में 4 दरवाजे थे और बाहर से अंदर बड़े कमरे में जाने के लिए रास्ता गली की शक्ल का था। गली में दोनों तरफ कमरों के दरवाजे थे। यकीनन वहां भी मूर्तियां होंगी, लेकिन वो सब बंद थे। सिर्फ दरमियान का कमरा खुला हुआ था, जिसमें हम दाखिल हुए थे। सारी इमारत पर एक हैबत सी तारी थी। बाहर अलाव के गिर्द बैठे हुए बस्ती के आदमी हमारे पीछे नहीं आए। कमरे में इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर गिनती के चंद ही बख्शू मौजूद थे और उन्हें जैसे अपने आप का होश नहीं था। सब आंखें बंद किए, बेजुम्बश जिस्म बांधे, अपनी मखसूस नशिस्त में कहीं खोए हुए थे। शायद उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। दरवाजे से दूसरे सतून की कितार में अब्बाजान को देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। विठल ने भी इन्हें देख लिया था। सोलम को दरवाजे पर रुकने का इशारा करके वो दीवार के साथ खिसकता हुआ अब्बाजान के पास पहुंच गया। अब्बाजान के सर में एक हफीफ सी जुम्बश हुई। उन्होंने एक छछलती निगाह से हमें देखा होगा। विठल उनके पहलू में बैठ गया। अब्बाजान उठना ही चाहते थे कि उसने उनकी कमर पर हाथ रख के इन्हें रोक दिया और उनकी कानों में सरगोशी की। अभी नहीं, फिर किसी टाइम, यहीं। अब्बाजान ने हनकारी भरी और आस्तगी से सर हिला दिया। हम लौट रहे हैं, आप अपना काम करो। इन चंद लफ्जों के सिवा विठल ने उनसे कुछ नहीं कहा और फौरन वहां से हट के सतूनों की एक और कितार में चुपचाप दुजानू हो गया। जब तक हम वहां रहे, अब्बाजान ने अपनी जगह से हरकत नहीं की और हमने ज्यादा वक्त नहीं लगाया। बाहर मौजूद लोगों के बीच में होते हुए किसी और मंदिर का रुख करने के बजाय हम सीधे सराय में आ गए। उस रात हमें बिस्तर ढूंढने में कोई दुश्वारी नहीं हुई और उस रात हम हाल में तन्हा नहीं थे। और भी कई आदमी हमारे साथ रात काट रहे थे। पता नहीं वो कब तक जागते रहे। विठल और सोलम को बिस्तर पर कमर टिकाते ही नींद आ गई और मेरी आंखें भी किसी वक्त बंद हो गईं। सवेरे भक्षु नाश्ता करके सराय से जा चुके थे और खूब उजाला हो चुका था कि सराय के किसी पुजारी ने हमारे यहाँ आके आहिस्तगी से पुकारना शुरू किया। तब हम अपने हवास में आए। सराय से निकलने के बाद विठल ने वापसी में कोई उजरत नहीं की। वो यूं ही तादेर बड़े मंदिर में गश्त करता रहा और रात की तरह बस्ती के आदमी मंदिर के इलाके में इधर उधर घूमते रहे। अंदाजन दिन के 11-12 बजे होंगे। कहीं दरख्तों पर धूप खिल रही थी, कहीं अबर छाया हुआ था। चनवसा के मकान की 4 दीवारी के बाहर एक टीले पर जामू, माटी और सुल्तान सर झुकाए बैठे थे। हमें देखते ही उनके जिस्म फड़कने लगे। हमारे पहुंचने से पहले वो भागते हुए खुद हमारे पास आ गए। मेरी तरह विठल ने भी यही समझा होगा कि पीरू आ गया है और वो इसकी खबर सुनाने के लिए मुस्तरफ है, लेकिन उनके पास ऐसी कोई खबर नहीं थी। बस्ती में हमें आए हुए ये 8वां दिन था। जामो शिकायत करने लगा कि हमने इतनी देर क्यों लगा दी। तीनों कह रहे थे कि रात भर उन्हें एक पल के लिए नींद नहीं आई। वो हमारा कुछ और इंतजार करते। फिर उन्होंने तय कर लिया था कि वो तीनों सरदार के मकान का रुख करेंगे। मुझसे पूछे बिना ऐसा मत कीजिए रे, विठल ने उसे सख्ती से ताकीद की। तुमने बोला था कि सवेरे जल्द आ जाओगे, जामू नाराजी से बोला। जामू उस्ताद, तेरा जी नहीं अटक रहा है तो तू लौट जा। ये तुमसे कौन हरामी कह रहा है? फिर मुंह टेढ़ा क्यों करता है? ऊपर उधर अपनी अम्मा कोले नहीं मटका रही है। विठल अपना मुंह खसोटने लगा। जामू ने मुंह फेर लिया। हम अंदर मकान में नहीं गए। कुलियों के साथ सुल्तान अंदर जाके सामान बाहर ले आया। अभी बस्ती के चौक में हमने ट्रंक खोले ही थे कि 2 मुसल्ला आदमी हमारे सरों पर आकर खड़े हो गए। वो सरदार का पैगाम लाए थे। विठल ने दोपहर बाद आने का वादा करके इन्हें लौटाना चाहा, लेकिन उन्होंने इसरार किया कि सरदार ने हमें फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया है। हमने सामान ट्रंकों में वापस रख लिया और कुलियों के सुपुर्द करके चौक से उठ गए।
آدھ گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم سردار کے سامنے تھے۔ وہ ایک لمبے چوڑے کمرے میں بستی کے مختلف عمر کے لوگوں کے ساتھ پتھر کے ایک اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ گزشتہ رات 2 دنوں تک ہم سے ملتا رہا تھا۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی تمام بزرگ لوگ کمرے سے باہر چلے گئے اور صرف وہی رہ گئے جو دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے مستعد کھڑے تھے، اور وہ گنتی میں 15 سے کم نہیں تھے۔ ہم سب نے سردار کو قبیلے کے آداب کے مطابق سوال کیا۔ خلاف توقع اس نے ہم سے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ چند لمحوں تک وہ ہم پر نگاہیں جمائے کچھ سوچتا رہا۔ اس کا ایک پیر تیزی سے ہل رہا تھا۔ کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہم سے بات کرنے کے لیے وہ اپنی آواز اور لہجہ متعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم کو کیوں بلایا ہے؟ وٹھل ہی نے پہل کی۔ سردار کو زبان کھولنے میں جھجک ہوئی۔ ہم نے تمہیں ایک بات کی صفائی کے لیے بلایا ہے، وہ تھمی ہوئی آواز میں بولا۔ ہم نے ہر بات بول دی تھی۔ تم نے سب کچھ کہہ دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اگر تم مقررہ مدت میں مقدس دستاویز ہمارے سپرد کرنے میں ناکام ہو گئے تو ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ یہ بھی ہم نے بول دیا تھا، وٹھل نے اونچی آواز میں کہا۔ ترجمہ کرتے ہوئے سلم کی زبان رکنے لگی۔ تم کو یاد نہیں رہا؟ ہم نے بول دیا تھا کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو ناکامی ہماری اپنی ہوگی، تمہاری نہیں۔ تم 9 سال سے ناکام ہو رہے ہو، ہمیں یاد ہے، لیکن ایسی صورت میں جب ہمیں یہ شبہ ہو چلا ہے کہ تم اس بارے میں ضرور کچھ جانتے ہو، ہم دستاویز کی اہمیت کے پیش نظر اور قبیلے کی روایت کے مطابق تم پر کوئی پابندی عائد کر سکتے ہیں، چونکہ تم ہمارے قبیلے میں ہو۔ ایسا ہے تو پھر ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں، پر ہم کوئی جکڑن قبول نہیں کریں گے، وٹھل نے تیزی سے کہا۔ لیکن جب ہم تم کو جانے دیں تب۔ سردار، وٹھل کی آواز دھیمی پڑ گئی، تم اپنے لیے برا کرو گے۔ تم نے ہم کو کھو دیا تو سدا کے لیے اپنی چیز نہیں پاؤ گے۔ ہم تمہیں نہیں کھوئیں گے، تمہیں ادھر ہی رکھیں گے، تمہیں یا تمہارے آدمیوں کو۔ جب تک ہماری امانت ہمارے حوالے نہیں کر دی جائے گی، ہم تمہارے آدمی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ تم ایسا کرو گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم سودا کرنا نہیں مانگتے، تم کو کاغذ کی ضرورت نہیں، اور دوسرے سرداروں کی طرح تم نے بھی اپنی موت کا دن طے کر لیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آدھے آدمی ہمارے پاس امانت کے طور پر چھوڑ دو، ہم انہیں اپنا مہمان رکھیں گے۔ کہو منظور ہے؟ سردار کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ کچھ منظور نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ہماری زمین پر ہو، اور تم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زمین کی نکیل ہمارے ہاتھ میں۔ سردار، ہم کو زیادہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ایسا ویسا کوئی ٹنٹا مت کھڑا کرنا۔ ہم نے بولا تھا، ہم کو آگے پیچھے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیچھے چلے جائیں گے تو دنیا الٹی نہیں چلنے لگے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہارا سر اوپر سے بس دیکھنے کا ہے، اور تم اپنے آپ سے اتنے بگڑے ہوئے ہو، تم نے اپنے سر کو ہلایا جلایا نہیں ہے۔ تم کو ہم نے کھل کے بول دیا تھا کہ بیچ میں روڑا اٹکاؤ گے تو ہماری طرف سے بات ختم سمجھنا، الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ ہم یہ سودا اور پختہ کرنا چاہتے ہیں۔ ضمانت کے لیے تم اپنے 3 آدمی ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہارے درمیان پھر کوئی دخل نہیں دیں گے، تمہارا انتظار کریں گے۔ اب انتظار چھوڑو سردار، کیا تمہیں ہماری شرط منظور نہیں؟ تم اپنے کانوں کی صفائی کراؤ، تم ہماری پناہ میں ہو، سردار نے گرج کے کہا۔ جب تک ہم ادھر ہیں اپنے کو تمہارا مہمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہماری مرضی پر منحصر ہے، تو تم اپنی مرضی پوری کرو۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے درمیان کوئی دراڑ پیدا ہو، تمہارے آدمی یہاں محفوظ رہیں گے۔ دراڑ تم خود ڈال رہے ہو، اپنا کوئی آدمی ادھر نہیں رہے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں؟ ہاں، پر ہم مجبور ہوں تب تمہیں سوچنے کا وقت دیا جا سکتا ہے۔ ہم نے سب سوچ کے بولا ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے آدمیوں کو حکم دیں۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ تم یہ غلطی کرو، وٹھل دبے لہجے میں بولا۔ لیکن سردار نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا، کمرے میں نیزہ بردار آدمیوں کی موجودگی بے سبب نہیں تھی۔ وہ سردار اور وٹھل کے درمیان ہونے والی گفتگو غور سے سن رہے تھے، اور ہم نے آتے ہی دیکھ لیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور کمر سے بندھی ہوئی پیٹیوں میں خنجر اڑسے ہوئے ہیں۔ جہاں وہ کھڑے تھے وہاں دیواروں پر تلواریں اور ڈھالیں آویزاں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی خنجر کی سی چمک تھی، اور وہ پر تولے ہوئے کھڑے تھے کہ کب سردار کا اشارہ ہو اور کب وہ آگے بڑھیں۔ دیوار کے کنڈے میں لوہے کی زنجیر بھی لٹک رہی تھی۔ بطور خاص اس جگہ ہمیں طلب کرنے میں سردار کی مصلحت یہی ہوگی کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، حالانکہ اس کا بدلہ ہوا لہجہ ہی ہمارے لیے کافی تھا۔ اس نے 2 میں سے ایک فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا تھا اور کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ یہ سب محض دکھاوا ہے، اور وہ اس طرح حقیقت جاننے کا متلاشی ہے کہ ہم نے کس بنیاد پر اسے کاغذات کا ذکر کیا ہے۔ کوئی بنیاد ضرور ہوگی۔ اس کے کہنے کے مطابق اگر ہم اپنے 3 آدمی اس کی تحویل میں دے دیتے تو اس کا شبہ یقین میں بدل جاتا۔ ہم اس کے یقین کے لیے اپنے آدمیوں میں سے کسی کو بھی داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے، نہ اس کا یقین ہمارے لیے سود مند تھا۔ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وٹھل کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی جواب دیتا، اور یہ ہمارا گمان تھا کہ وہ صرف حقیقت جاننے کی جستجو میں ہے۔ اسے یقین آ چکا تھا، ورنہ وہ وٹھل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اپنے آدمیوں کو حکم نہیں دیتا۔
ابتدا میں سردار کی آواز اکھڑی ہوئی اور بکھری ہوئی سی تھی، رفتہ رفتہ اس میں ٹھہراؤ آتا گیا۔ ہمیں اس کے آدمیوں کے تیوروں سے اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی سردار نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے نیزوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وہ اگر مستعد تھے تو ہم بھی پوری طرح محتاط تھے۔ وہاں ایک دوسرے سے کچھ کہنے کا موقع نہیں تھا۔ وٹھل نے کسی کو اشارہ نہیں کیا تھا، مگر ہم سب کے ہاتھ بھی اپنی جیبوں کے قریب تھے۔ ان کے ہاتھ میں نیزے تھے، لیکن انہیں تولنے اور ہم پر وار کرنے کے لیے پیچھے کی جانب ان کے پاس جگہ نہیں تھی، اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے کے انداز میں نہیں جھپٹیں گے، کیونکہ ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا امکان ان کے ذہن میں دور دور تک نہیں ہوگا۔ ہم نے انہیں ان کی جگہ سے آگے بڑھنے دیا۔ دیوار سے ہٹتے ہی ان کے نیزوں کی انیاں ہمارے سینوں کی جانب ہو گئی تھی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، ان کی رفتار میں تیزی نہیں تھی۔ قبیلے کے بزرگ آدمی جو ہمارے آتے وقت یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جاتے جاتے پیچھے کا دروازہ بند کرتے گئے۔ پیچھے ہٹنے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہوتا بھی تو ہمارے لیے بیکار تھا۔ ہمیں چپ دیکھ کر سردار کے بڑھتے ہوئے آدمیوں کے قدم اور سست ہو گئے۔ وہ یہی کر سکتے تھے کہ تین اطراف سے آ کے ہم پر نیزے تان لیں اور سردار کے حکم کا انتظار کریں۔ تعداد میں وہ 15 تھے، ہم صرف 6۔ ان کے پاس نیزے تھے اور ہمیں چاقو نکالنے کی بھی مہلت نہیں تھی، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ نیزے ہم سے بہت قریب نہیں ہونے چاہیے تھے، پھر ہمارے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا۔ ہمیں ایک فاصلے پر انہیں روک دینا چاہیے تھا، اور ہم نے انہیں یہ فاصلہ طے کرنے دیا۔ کسی سے کچھ کہنے سننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ جامو، سلطان، مارٹی، سولم اور میں، سب کی آنکھیں اور کان کھلے ہوئے تھے۔ سود کے، وٹھل نے آہستہ سے آواز لگائی۔ ایسی حالت میں وٹھل کی ہدایت پر عمل کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ان کے نیزے ہم سے کوئی 1.5 گز دور تھے، اور دوسرے لمحے ہمارے سینے تک پہنچنے والے تھے کہ فقطاً ہم سب نیچے بیٹھ گئے۔ اسی لمحے بجلی کسی تیزی سے ہم نے ضرورتاً اپنی نشست تبدیل کی، اور اسی مدت میں نیچے سے اٹھ کے نیزے پکڑ لیے اور انہیں ایک طرف دھکیلتے ہوئے بڑھتے گئے۔ ہم میں سے ایک ایک کے ہاتھ میں ایک ہی نیزہ آ سکتا تھا، لیکن نیزہ پکڑنے کے بعد ہماری جھونک اس قدر اچانک اور تیز تھی کہ قریب کھڑے ہوئے کئی آدمی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ نیچے جھکتے ہی ہم نے چاقو نکال لیے تھے اور اوپر اٹھتے ہوئے ایک ہاتھ سے نیزہ پکڑ لیا تھا، تو دوسرے ہاتھ سے ان کی ٹانگوں پر چاقو سے لکیریں ڈالتے گئے تھے۔ کمرے میں ان کی ہولناک چیخیں گونجنے لگی۔ جیسے ہی وہ فرش پر دھاڑتے ہوئے گرے، میں اچھل کے سردار کی طرف بھاگا۔ بس لمحے گزرے تھے، اس کی آنکھیں ابھی اپنے دیکھے ہوئے پر ششدر تھیں کہ میں نے اس کی گردن پر پوری قوت سے ترچھے ہو کر ہاتھ مارا۔ وہ اپنا جسم سنبھال نہیں سکا، لڑکھڑاتا ہوا گرا ہی چاہتا تھا کہ میں نے خود اسے سنبھال لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ خنجر نکال لیتا، میرے چاقو کی نوک اس کی چھاتی پر چبھی ہوئی تھی۔ ادھر جامو، مارٹی، سلطان اور سولم کے ہاتھوں میں نیزے تھے، اور انہوں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے والے آدمیوں پر انہی کے نیزوں سے زور ڈال رکھا تھا۔ کئی کئی کی ٹانگوں اور کولہوں پر کپڑوں سے خون پھوٹ رہا تھا۔ جنہیں چاقو نہیں لگ پائے تھے، وہ فرش پر گرے ہوئے جامو، مارٹی، سولم اور سلطان کے نیزوں اور چاقوؤں کے دباؤ میں تیزی سے بدل جانے والی صورتحال کا جیسے خود کو یقین دلا رہے تھے۔ لمحہ بہ لمحہ ان کی آنکھوں کی چمک معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے سردار کو بھی دیکھ لیا تھا۔ میں نے ذرا جلدی کی، انہیں چھوڑ کے سردار تک پہنچنے کا ارادہ نہ کرتا تو وٹھل آ جاتا۔ چند ثانیوں کے بعد وٹھل بھی اسی غرض سے سردار کی طرف چھپٹا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر پھر پلٹ گیا اور اس نے اچانک ایک آدمی کی پیٹی سے خنجر نکال لیا۔ سردار میری گرفت میں پھڑکنے لگا تھا۔ وٹھل نے خنجر زور سے سامنے کی دیوار پر کھینچ مارا، جہاں ایک عورت کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ خنجر مورتی کی سیدھی آنکھ میں جا کے گڑ گیا۔ وہ 15 کے 15 پوری طرح جامو، سلطان، مارٹی اور سولم کے قبضے میں تھے۔ جنہیں چاقو لگے تھے وہ بری طرح کراہ رہے تھے، باقی ان کے پیر پٹکنے اور چیخنے چلانے ہی سے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ اگر ہم چاقو نہ کھولتے تو نیزے پکڑنے کے بعد وہ ہماری جھونک برداشت کر لیتے، لیکن اپنے ساتھیوں کی چیخیں سن کر وہ منتشر ہو گئے۔ اتنے آدمیوں کے سامنے یہی کچھ کیا جا سکتا تھا۔ وٹھل نے ہاتھ سود کے چلانے کو کہا تھا، ورنہ چاقو صرف لکیریں کھینچنے پر اکتفا نہ کرتے، اندر تک چلے جاتے اور کوئی بھی ان میں سے زیادہ دیر تک نہ بلبلا پاتا۔ ہاتھ کھول کے چلانے والوں سے ہاتھ روک کے چلانا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دم نیچے بیٹھنا، پھر فوراً اٹھنا، چاقو ستا ہوا رکھنا اور نیزہ پکڑنا، ایک ساتھ اتنے کام ہم نہ کرتے تو ان سے نپٹنے میں وقت زیادہ لگ جاتا۔ ان کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب سے ہمیں انہیں زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے تھا۔ جامو کا اب بھی بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان سب کو ختم کر دے۔ وہ وٹھل کے اشارے کا منتظر تھا۔ وٹھل نے اسے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ مورتی کی آنکھ پھوڑنے کے بعد وہ کمرے کے وسط میں چپ کھڑا رہا، پھر اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں جامو سے کہا، جانے دے جامو۔ جامو نے فرش پر تھوکتے ہوئے نیزے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ سلطان، مارٹی اور سولم نے بھی جھٹکے کے سے انداز میں نیزے سردار کے آدمیوں پر پھینک دیے اور چند قدم پیچھے چلے آئے۔
سردار کے کسی آدمی نے دوبارہ نظر نہیں اٹھایا، البتہ جامو سلطان مارٹی کے ہاتھ میں چاقو اب بھی کھلے ہوئے تھے۔ ادھر سردار اپنی زبان میں چلا چلا کر نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے میری گرفت سے نکلنے کی کوشش ختم کر دی تھی۔ وٹھل نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا سردار کے پاس آیا اور اس نے میرا چاقو اس کی چھاتی سے ہٹا کر مجھے اسے دور ہو جانے کی تاکید کی۔ میں نے سردار کی گردن چھوڑ دی۔ بیٹھ جاؤ سردار، اور ان کو باہر بھیجنے کا بولو۔ وٹھل بھول گیا تھا کہ سردار اس کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سردار کو پلکیں چپکتے دیکھ کر اسے اس کا احساس ہوا اور اس نے سولم کو آواز دے کر کہا، سردار کو بولو۔ اتنا ٹھیک ہے تو ہم بیٹھ جائیں۔ سولم نے اس کی بات سردار سے دہرا دی۔ سردار ہمیں اپنے خاص کمرے میں لے آیا تھا۔ وٹھل، جامو اور سلطان نے اس کے اصرار پر کھانے سے پہلے بستی کے معزز مہمانوں کے لیے خاص طور پر کشید کی ہوئی تھوڑی سی شراب پی لی تھی۔ سردار کی نوجوان خادماؤں کے سوا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ پلکیں ڈھانپے ہوئے کمرے میں آتی تھی جیسے ان کی آنکھیں بند ہوں، شرمائی اور سہمی ہوئی، سر سے پیر تک رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے، گندی ہوئی 2 چوٹیاں کندھوں پر لٹکی ہوئی، جوڑے کی جگہ بالوں میں جالی دار ٹوپی، کان سفید موتیوں سے بھرے ہوئے، تمتمایا ہوا سونے جیسا رنگ۔ سب کے نقش و نگار سجل اور ایک جیسے تھے، عمریں بھی تقریباً سب کی یکساں تھیں۔ چانگ قبیلے کی ہر لڑکی کی طرح ان کے گالوں پر لالی پھوٹی پڑتی تھی۔ جامو انہیں گل مچھنی کہتا تھا۔ واقعی انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے گالوں میں تازہ تازہ چٹکی بھری ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے جامو وٹھل سے کہہ رہا تھا، استاد یہ انار کی کلیاں ادھر اپنی طرف چلے جائیں تو ادھر کی ساری لکا کبوتریوں کا دیوالیہ پٹ جائے۔ جامو نے کورا کو نہیں دیکھا تھا، دیکھتا تو نہ جانے اس کا کیا حال ہوتا۔ اس کے گالوں پر بھی ایسی ہی سرخی پھوٹتی تھی، ان سے کہیں زیادہ۔ وٹھل کی نظریں بچا کے جامو نے ایک پیالہ اور پی لیا تھا۔ اس کی آنکھیں چڑھنے اور زبان بہکنے لگی تھی۔ سردار کی خادماؤں کو وہ طرح طرح کے خطابات دے رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ہمیں سپیر ہو گئی۔ ہم رخصت ہوا ہی چاہتے تھے کہ خادمہ نے لبکتے چھپکتے ہوئے اندر آ کر سردار سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ سردار کو یہ دخل اندازی بری لگی۔ اس نے برہمی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ خادمہ الٹے قدموں کمرے سے واپس چلی گئی اور اسی وقت ایک خادم اندر داخل ہوا۔ وہ پہلا مرد تھا جو ہمارے آنے کے بعد اس کے کمرے میں آیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کہا تھا کہ سردار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ہماری جواب طلب نگاہیں باختیار سلم کے چہرے پر مچلنے لگی۔ وہ بھی بے چین ہو گیا تھا اور اس کے منہ پر جیسے کوئی بات آتے آتے رہ گئی تھی۔ سردار نے چند سوال کر کے خاتم کو لوٹا دیا اور بے تابانہ ہم لوگوں کو دیکھنے لگا۔ کیا ہے سردار؟ وٹھل نے پوچھا۔ معلوم ہوا ہے کہ سوداگروں کا ایک اور قافلہ بستی میں آیا ہے، اس نے کسمساتے ہوئے جواب دیا۔ سولم کے سوا ہم سب چونک پڑے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کون لوگ ہیں؟ وٹھل نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ اپنے آپ کو سوداگر کہتے ہیں، سامان بھی ان کے ساتھ ہے۔ سوداگر ہیں؟ وٹھل زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے یہ وہی قافلہ ہو جو سفر میں دور تک ہمارے سنگ رہا تھا، یا کوئی اور ہو۔ تمہارے ساتھ؟ سردار نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، پھر ایک جگہ ہم الگ ہو گئے تھے، چل کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی لوگ ہوں، پر وہ ادھر آنے والے نہیں تھے۔ ان میں سے کسی کو بلا کر دیکھو، وہ باہر کھڑے ہیں۔ سردار نے کوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہیں جا کر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چلنے پر سردار نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آ گئے۔ پیرو، وزیر، منن میاں، زورا، پلٹو، جینی، وزیرہ اور ہلاکو، ان 8 کو دوبارہ دیکھنے کے لیے ہم سب جلد سے جلد ان کے پاس پہنچ جانا چاہتے تھے، لیکن کمرے سے نکلتے ہی وٹھل نے سردار کو روک لیا۔ ایک بات سن لو سردار، ہم سے حجت مت کرنا، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ ان سے کاغذ کی کوئی بات مت بولنا۔ سردار کی بھویں سکڑ گئیں۔ وٹھل کی تاکید ان کے لیے تعجب خیز تھی۔ پتہ نہیں وہ ادھر کس بات کی کھو میں آئے ہیں، وٹھل نے ترشی سے کہا۔ سمجھ گئے؟ کیا مطلب؟ سردار کبیدگی سے بولا۔ مطلب صاف ہے سردار، لیکن وہ کیا تمہارے خیال میں وہ بھی ان کے بارے میں کچھ جانتے ہوں گے؟ سردار کی آواز پر حیرت چھائی ہوئی تھی۔ ہم نہیں بول سکتے، پر وہ جان بھی سکتے ہیں۔ مگر کیسے؟ کیسے ویسے ہم سے مت پوچھو، ہم احتیاط کو بول رہے ہیں۔ وہ بھی سوداگر ہیں، تمہارے آدمی 9 سال سے ہندوستان میں سر مار رہے ہیں، یہ بھی ساری دنیا گھومتے رہتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ سردار الجھتے ہوئے بولا۔ متبرک دستاویزات ہندوستان سے گئی ہیں، وہ ہندوستان میں ہوں گی، یا تو دستاویزیں وہاں نہیں ہیں، یہی ہیں، یا پھر وہ انہیں لے کر آئے ہیں اور تمہاری طرح ان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، یا انہیں ہندوستان میں کسی ایسی جگہ کا پتہ ہے جہاں دستاویزیں موجود ہیں اور وہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اس کے عوض کچھ دے سکتے ہیں تاکہ وہ کوئی نفع بخش تگودو کر سکیں۔ سردار کو قبیلے کا سردار یوں ہی نہیں بنایا گیا ہوگا، اس میں دوسروں سے زیادہ سوجھ بوجھ ہوگی۔ وٹھل کے کہنے کے مطابق اگر نئے آنے والوں کو بھی کاغذات کا کوئی علم ہو سکتا ہے تو سردار کے ذہن میں اٹھنے والے تمام سوال جائز تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وٹھل ان کا کیا جواب دے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ کون سی بات ٹھیک ہے، پر ایک بات تم نہیں بول رہے ہو، وٹھل نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ کسی اور وجہ سے بھی ادھر آ سکتے ہیں، کاغذ کے بارے میں ان کو کچھ جان پڑا ہو، کوئی ان کو لے کے ہم دونوں سے پہلے ادھر آ گیا ہو اور کاغذ میں کچھ اور بھی لکھا ہو۔
وٹھل نے وضاحت نہیں کی کہ کاغذات میں اور کیا رمز ہو سکتی ہے۔ سردار نے ان کا ذکر کرتے ہوئے خود بھی اس سے پہلو تہی کی تھی۔ کونا نے مجھے بتایا تھا کہ قبیلے میں چند ہی بزرگ لوگوں کو کاغذات کی متبرک حیثیت کے سوا دوسری خوبی کا علم ہے۔ اس کا تعلق اجین جانتا تھا۔ ہم ابھی کچھ نہیں بول سکتے۔ سردار کو متجذب دیکھ کر وٹھل نے کہا، یہ ہمارا خیال ہے، وہ ویسے بھی ڈرا سکتے ہیں، ادھر کوئی دروازہ تو نہیں ہے، اس لیے ہم احتیاط کو کہہ رہے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں، اور پتہ چلا تو ہمارے کام میں حرجہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر انہوں نے خود ذکر کیا تو اگر وہ کاغذ اپنے ساتھ لائے ہیں ان سے لے لینا، ہم اپنا سامان اٹھا کے چلے جائیں گے، اور اگر انہوں نے ہماری طرح بات بولی تو جس سے سودا پہلے ہوا ہے اس کا تم کو دھیان رکھنا ہوگا۔ تم ان سے بات کرنا پر ہم کو ضرور بتانا، شاید تمہارا کام پھر کچھ جلدی ہو جائے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کاغذ ہم سے پہلے لے کر تمہارے پاس آ گئے تو ہم کچھ نہیں بولیں گے، تمہیں سلام کر کے اپنا منہ کالا کریں گے، تمہیں سلام کر کے اپنا منہ کالا کر لیں گے، پر تم ان سے نہیں بولو گے کہ ہم سے بھی بات ہوئی ہے، تم نے ہم کو دیکھ لیا، ابھی ان کو بھی دیکھ لو۔ معلوم ہوتا تھا سردار کی سمجھ میں کچھ آیا ہے کچھ نہیں۔ وہ گو کی حالت میں گردن ہلاتا رہا۔ وٹھل نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنے کی تلقین کی تو پیش قدمی کرتے ہوئے اس کے پیر ہچکچانے لگے۔ ہم مکان کے اندرونی حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دلان میں پہنچتے ہی ہماری نظر ان پر پڑی۔ پیروں کے ساتھ صرف وزیر تھا اور ان کے گرد قبیلے کے کئی آدمی۔ ان دونوں کی حالت نہایت شکستہ تھی، داڑیاں بڑی ہوئی، کپڑے گندے اور چہروں پر دھول سی جمی ہوئی۔ ہم نے اور انہوں نے ہمیں دور سے دیکھ لیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ٹمٹمانے لگیں۔ وہی ہیں۔ ان کے قریب جاتے ہوئے وٹھل نے سردار کا ہاتھ پکڑ کر بدبداتے ہوئے کہا اور تیز قدموں سے پیرو کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ تم ادھر کیسے آ گئے؟ وٹھل نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ پیرو کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ اپن زیادہ آگے نہیں جا سکے استاد، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا۔ اب ان کے کئی آدمی راستے میں ہی مڑنے توڑنے لگے۔ ادھر سالہ چور پہاڑی لوگوں نے ایک رات اپن سے مسخری ماری، ان کو تو اپن نے سمجھ لیا، پر اپنے آدمی کو کیسے سمجھاتا؟ سب آگے پیچھے ایک دم لیٹ گیا۔ اب یہ اپن کیا بولے؟ پیرو کے گلے میں کوئی پھانسی چبھی ہوئی تھی۔ اپن ادھر آ گیا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کیا۔ وٹھل اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ ادھر قبیلے کے لوگوں کے پاس گرمی بہت ہے، تمہارے سامنے قبیلے کا سردار اشیگا ہے۔ پیرو نے گردن ہم کر کے اسے تعظیم دی۔ اپن لوگ ابھی ادھر تھوڑا رہنا مانگتے ہیں سردار، اپن کا کئی آدمی سیدھا نہیں ہے۔ سولم نے پیرو کی ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ سردار نے انکار نہیں کیا اور مزید کوئی پوچھ گچھ کیے بغیر قبیلے کے ایک مومر آدمی کو بلا کے پیرو اور اس کے ساتھیوں کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا۔ وہ مومر شخص چنوسا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ 8 تھے اور چنوسا کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا۔ پیرو نے سردار کی اس مہربانی کے عوض اسے کچھ سامان کی پیشکش کرنا چاہی۔ سردار نے توجہ نہیں دی، وہ گہری نظروں سے مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ باقی سب کدھر ہیں؟ وٹھل نے کوہنی مار کر پیرو سے پوچھا۔ ایک کم ہو گیا ہے استاد، پیرو نے دبی زبان سے کہا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت زور سے میرے کانوں میں چیخا ہو، یا جیسے کسی نے بہت اوپر سے مجھے دھکا دے دیا ہو۔ وٹھل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ ایک کم ہو گیا؟ وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ نہیں، کیا بولتے ہو دادا؟ اپو نے بہت روکا پر راضی نہیں ہوا، وہ چلا گیا۔ کون؟ وٹھل نے وحشت سے پوچھا۔ پیرو ہونٹ چبانے لگا۔ اپن کا منن میاں۔ منن میاں؟ جامو ہانپتے ہوئے بولا۔ نہیں دادا۔ پیرو کی آواز بھر آ گئی۔ جامو نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وٹھل، مارٹی، سولم، سلطان سبھی کی آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ چند لمحوں تک ہمیں بالکل احساس نہیں رہا کہ ہم سردار کے سامنے کھڑے ہیں اور قبیلے کے دوسرے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ پیرو اور وزیر نگاہیں نیچے کیے کھڑے تھے اور ہم انہی کو تک رہے تھے، جیسے پیرو نے ہم سے مذاق کیا ہے اور ابھی اس کا اقرار کر لے گا۔ پیرو نے ایسا کوئی اقرار نہیں کیا، لیکن اسے جلد ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا کہ سردار اور قبیلے کے لوگوں کے سامنے اسے ہم سے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے سردار سے بولا کہ وہ اور اس کے ساتھی بہت تھکے ہوئے اور بیمار ہیں، انہیں آرام اور علاج کی ضرورت ہے۔ فوراً کسی طبیب کا انتظام کر دیا جائے اور اس کے مرے ہوئے آدمی کو بستی میں کسی جگہ دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم سب ساتھ ہی باہر نکلے۔ مکان کی پہاڑی سے نیچے خاصے فاصلے پر ایک جگہ وہ سارے کے سارے پڑے ہوئے تھے۔ ہلاکو اور زورا کے سوا سبھی آدھے نظر آ رہے تھے۔ جینی بری طرح کھانس رہا تھا۔ پلٹو کو اس وقت بھی تیز بخار تھا۔ منن میاں کی میت ان کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی۔ وٹھل کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ اس نے منن میاں کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو جامو بلکنے لگا۔ منن میاں کے چہرے پر سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، جیسے گہری نیند سو رہا ہو اور کوئی خواب دیکھ رہا ہو یا کسی بات پر مسکرا رہا ہو۔ اس کے بند ہونٹوں میں کوئی شرارت سی چھپی ہوئی تھی۔ وہ بالکل مرا ہوا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ لگتا تھا ابھی آنکھیں کھول کے اٹھ جائے گا اور سب کو ڈرا دے گا۔ جامو اس کی لاش سے لپٹنے کے لیے بےتاب تھا۔ وٹھل نے اسے میت سے دور رکھنے کے لیے سلطان کو اشارہ کر دیا تھا۔ قبیلے کے کئی آدمی بھی سردار کے مکان سے ہمارے ہمراہ آئے تھے۔ زورا، چینی، ہلاکو وغیرہ ہم سے دور ہی رہے، اس لیے کہ وٹھل نے رسمی طور پر ان کی خیریت دریافت کی تھی، لیکن ہمیں دیکھنے کے بعد ان کے گالوں پر خون دوڑنے لگا تھا۔
جامو منن میاں کا چہرہ بھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ وٹھل نے اسے دور ہی دور رکھا۔ بچپن سے منن میاں جامو کے ساتھ رہا تھا۔ جامو کلکتے آ گیا تو وہ اس کے بھائی جمرو کی نگرانی میں فیض آباد کے اڈے کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، نہ شادی ہوئی تھی، اور ایک خالہ کے سوا دنیا میں کوئی اس کا نہیں تھا۔ جامو اپنے بھائی جمرو کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ شروع میں جامو نے اسے اڈے سے دور رکھنا چاہا تھا اور تعلیم بھی دلانے کی کوشش کی تھی، مگر منن میاں چل نہیں سکا۔ جامو نے پھر اسے باقاعدہ اڈے پر ہی رکھ لیا۔ ابھی چند مہینے پہلے منن میاں نے فیض آباد کے اڈے پر مجھ پر چاقو تان لیا تھا۔ سب سچ سمجھے، لیکن وہ محض مذاق تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کو چھیڑنا، مذاق کرنا اور ہنستے رہنا اس کی عادت تھی۔ چاقو پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ جامو ہی نے اسے سب کچھ سکھایا تھا۔ تمنچے پر بھی اس کا ہاتھ دوسروں کی نسبت زیادہ رواں ہو گیا تھا۔ وٹھل اسی لیے اسے فیض آباد سے کلکتے لے آیا تھا کہ وہ ہاتھ کا سجل اور نظر کا تیز تھا۔ اس کے جسم میں بہت لچک تھی، درمیانہ قد، ستا ہوا کھچا ہوا بدن، وہ بدن جس میں کبھی بجلی دوڑتی تھی۔ اب اسے اپنی خبر نہیں تھی کہ کون کیا کر رہا ہے، رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، کون اسے دیکھ رہا ہے۔ پہلے فرش پر تنکا گرنے سے اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ قبیلے کے بہت سے آدمی ہمارے اطراف اکٹھے ہو گئے۔ جب ہم منن میاں کی میت کندھوں پر اٹھائے بستی کے چوک میں آئے جہاں پیرو کے ٹھہرنے کا انتظام کیا گیا تھا، وہیں منن میاں کو غسل دیا گیا۔ کفن کی بجائے اسے چادروں سے لپیٹ دیا گیا۔ قبیلے کے آدمیوں کی رائے تھی کہ اسے اسی طرح دفن کر دیا جائے، مگر وٹھل نے غسل کے لیے اصرار کیا۔ میں تو باہر ہی بیٹھا رہا۔ جاموں کو بھی کسی نے اندر نہیں آنے دیا تھا۔ بانس کی ایک چارپائی پر منن میاں کو لٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے بستی سے بہت دور ایک جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے اندھیرا پھیل گیا تھا۔ ہمارے ساتھ مشلیں بھی نہیں تھیں۔ اندھیرے ہی میں پیرو، وٹھل، سلطان، مارٹی، سولم، ہلاکو اور زورا بڑا کھودتے رہے۔ پلٹو اور جینی کو بیماری کی وجہ سے وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ زمین نرم تھی مگر پتھر ملے ہوئے تھے۔ 1-1.5 گھنٹے کی کوشش میں انہوں نے قبر جیسا ایک گڑھا کھود لیا۔ منن میاں کو لٹانے سے پہلے وٹھل نے اس کے منہ سے چادر کھول کے ٹارچ کی روشنی پھینکی۔ میں نے جامو کو تھام لیا تھا کہ کہیں وہ اپنی اوسان نہ کھو بیٹھے۔ جامو خود ہی سنبھلا رہا۔ وہ نہ رویا، نہ اس نے کوئی آہ بھری۔ پھٹی ہوئی آنکھوں سے منن میاں کو دیکھتا رہا۔ وٹھل نے 1-2 منٹ بعد ٹارچ بجھا دی۔ منن میاں کی نماز بھی نہیں ہو سکی۔ اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے سورہ فاتحہ اور جتنی آیتیں مجھے یاد تھیں میں دل ہی دل میں پڑھتا رہا۔ لمحوں میں منن میاں منو مٹی کے نیچے چھپ گیا اور ہم دیر تک اس کی قبر پر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ چنوسا کے مکان سے دور بستی کے آخری سرے پر انہوں نے پیرو کے قیام کا بندوبست کیا تھا۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں درمیان میں بستی کے ایک بڑے علاقے سے گزرنا پڑتا۔ ہم چھئیوں نے وہاں چھوڑ کر واپس اپنے میزبان چنوسا کے مکان میں آ گئے تھے۔ بستی کے بہت سے لوگ منن میاں کی تدفین کے دوران سارے راستے ہمارے ہمراہ رہے تھے، چنانچہ کسی سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ صرف ہلاکو کی زبانی سرسری طور پر اتنا پتا چلا کہ ہمارے جدا ہونے کے بعد دوسرے دن وہاں سخت سردی پڑنے لگی اور تیز بارش ہونے لگی تھی۔ خیمے بھی اس بارش میں نہ ٹھہر سکے، وہ سب بھیگ گئے۔ کوئی بستی قریب نہیں تھی۔ قریب میں چانگ قبیلے ہی کی بستی تھی اور وٹھل کی ہدایت کے مطابق 3 دن گزرنے سے پہلے وہ وہاں نہیں آ سکتے تھے۔ دوسرے دن وہ سب بیمار پڑ گئے اور 6 دن ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہے۔ ایک اچھا نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا بیمار پڑنے لگتا۔ جو سامان انہوں نے اپنی غذا کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ بھی کم پڑنے لگا تھا۔ پھر انہیں جنگلی پرندوں کے شکار پر قناعت کرنا پڑی۔ چوتھی رات جب آسمان صاف تھا، قبائلی قزاقوں کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ تمنچوں کی آواز پر وہ اپنے 3 آدمی گوا کے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوٹنے والے کلیوں ہی نے پیرو کے ٹھکانے کی خبر انہیں دی ہوگی۔ سامان اٹھانے کے لیے وہ کلیوں کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی چانگ قبیلے ہی میں آ کر کلی پکڑ کر لائے۔ منن میاں کی موت کے بعد وزیر اور ہلاکو نے کلیوں کی تلاش میں چانگ قبیلے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کلی راستے ہی میں مل گئے۔ اس رات اوپر جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ جب ہم گھر لوٹے تو رات بہت ہو چکی تھی۔ یوں بھی ہم اوپر جانے کا ارادہ کرتے تو آدھی رات سے پہلے وہاں نہ پہنچ پاتے اور میں خود وٹھل کو منع کر دیتا۔ میرا دل کرتا تھا رات کو کسی وقت جب سب سو جائیں تو اکیلا ہی اوپر جاؤں۔ یقیناً ابا جان اسی مندر میں ہوں گے جہاں کل رات ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ میں ایک آخری کوشش کر کے اور دیکھ لیتا ہوں۔ میں ان سے فریاد کر لوں گا اور اس وقت تک ان کے پیر نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ ہاں نہ کر دیں۔ میں ان کے سامنے دیواروں سے ٹکرے مارتا رہوں گا اور اپنا چہرہ لہو لہان کر لوں گا۔ میں چاقو نکال کے کہوں گا کہ اگر وہ تیار نہ ہوئے تو میں اسے اپنے سینے میں اتار لوں گا۔ میں انہی کا بیٹا ہوں، اس لیے انہیں یقین آ جانا چاہیے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں انہیں جہانگیر، اکبر، فرخ، فریال، فربا سب کا واسطہ دے کر کہوں گا کہ وہ چلے جائیں۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں اتنی رات گیا اکیلا ان تک کیسے جا سکتا تھا؟ ضروری نہیں کہ وہ رات بھر ہمارے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ چنوسا کے خیال سے ہم نے کچھ کھانا زہر مار کر لیا تھا۔ جامو کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بالکل گم سم بے حرکت بیٹھا ہوا تھا۔ چنوسا کے کمرے سے جانے کے بعد وٹھل نے اس کا سر اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ وہ اسے اپنے پہلو میں لے کر لیٹ گیا تھا۔ آتش دان میں آگ سلگ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی آواز نہیں تھی۔ کبھی کوئی لکڑی چٹک جاتی تو یہ سکوت ایک لمحے کے لیے درم برم ہو جاتا۔
میری بند آنکھوں کے سامنے بار بار منن میاں کا سفید چہرہ آ جاتا تھا۔ دوسرے دن ہم نے بستی کے چوک میں سامان نہیں سجایا۔ وٹھل دیر سے گھر سے نکلا اور ادھر ادھر بے مقصد گھومتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ پہلے پیرو اور دوسرے لوگوں کو دیکھنے جائے گا۔ دن کا ابتدائی حصہ تھا۔ اچانک وہ مندروں کے علاقے کی پہاڑیاں چڑھنے لگا۔ پگڈنڈی پر بستی کے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ جدھر پھلوں کے باغات تھے وہاں بھی لوگ موجود تھے۔ جہاں نسبتاً چپٹی زمینیں تھیں وہاں بھی وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ باغات اور کھیتوں کا سلسلہ زیادہ دور تک پھیلا ہوا نہیں تھا۔ جیسے جیسے چڑھائی بڑھتی جاتی تھی جنگلی درختوں اور جھاڑیوں سے زمین اتنی ہی ڈھکی جاتی تھی۔ مندروں کے علاقے کے طرف کا وسیع رقبہ انہوں نے باغات اور کھیتوں کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، اسے جنگل ہی رہنے دیا گیا تھا۔ اجالے کی وجہ سے ہم جلد اوپر پہنچ گئے اور پہلے ہی مندر میں وہ ہمیں دکھائی دے گئے۔ دن میں بھی وہ وہاں تعینات تھے، ہر جگہ، ہر پگوڈا مندر میں، بے چھت مورتیوں کے علاقوں میں بھی۔ تاہم ہماری آمد پر ان کی نقل و حرکت میں کوئی غیر معمولی اضطراب نظر نہیں آیا، جیسے انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہ ہو۔ ہم نے بھی یہی ظاہر کیا۔ ہم بڑے مندر میں یا کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرے۔ کھلی ہوئی بڑی مورتی اگرچہ بستی سے مندروں کے علاقے میں آ کر سب سے پہلے پڑتی تھی، مگر ہم اس طرف جانے کی بجائے سیدھے بڑے مندر میں چلے گئے تھے، وہاں سے اور مندروں میں۔ پھر ہم گھوم گھام کے بڑی مورتی کے پاس آئے تو پیرو، وزیر اور زورا کو وہاں دیکھ کر مارٹی اچھل پڑا۔ استاد، ادھر ادھر پیرو دادا، وہ ہڑبڑاتا ہوا بولا۔ دیکھ لیا رے، وٹھل نے نگواری سے کہا۔ مارٹی سہم گیا۔ ہم سب نے ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملائے اور گلے لگ گئے۔ اتنی گرم جوشی مسافروں، شناساؤں اور سوداگروں ہی کے درمیان ہو سکتی ہے۔ پھر ہم ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے، یا ان سے کسی قدر کھل کے بات ہو سکتی تھی۔ بڑی مورتی کے قریب ایک سنسان جگہ آ کے وٹھل کی رفتار سست ہو گئی۔ غیر ارادی طور پر چاروں طرف ہماری نگاہیں بھٹکنے لگی۔ ابا جان وہاں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہماری چاپوں پر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں انہوں نے ایک نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ سب آگے نکل گئے اور کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے وٹھل بڑے مندر سے فاصلے پر نشیب میں واقع اسی مندر کے پاس آ نکلا جہاں پرسوں رات ابا جان ہمیں ملے تھے۔ بستی کے چند آدمی اب بھی سیڑھیوں پر اونگ رہے تھے۔ دیر ہو گئی تھی لیکن سرائے میں کھانا مانگنے پر ہمیں دوپہر کا کھانا مل گیا اور رات ہونے سے پہلے ہم اتر کے نیچے بستی میں آ گئے۔ پیرو کی قیامگاہ پہلے آتی تھی، وہیں مڑ گیا۔ ہم چند وسا کے گھر آ گئے۔ دوسرے دن پیرو سے ہماری ملاقات بستی کے چوک میں ہوئی۔ ایک روز کے ناغے کے بعد ہم اپنا سامان کھولے بستی کے لوگوں کے ہجوم میں گرے ہوئے تھے کہ پیرو، وزیر، زورا، ہلاکوں اور پلٹو آ گئے۔ ان کے چہروں پر تازگی بکھری ہوئی تھی۔ ان کے لیے ہمارا اس طرح مال کے ساتھ بیٹھنا اور گاہکوں سے مول تول کرنا بہت تعجب انگیز تھا۔ پیرو لوگوں کو پیچھے ہٹاتا ہوا اندر گھس آیا۔ مال بن رہا ہے استاد، اس نے تیکھے لہجے میں صدا لگائی۔ مال کدھر دادا، سالا ادھر دیدے زیادہ پھاڑتا، دمڑی کم نکالتا ہے۔ وٹھل نے مسکرا کر کہا۔ تم بولو کدھر کا چکر لگ رہا ہے؟ سردار کو تو بڑا مال لگایا ہوگا، اب ان کے پاس تم جیسا مال کدھر ہے؟ تم نے پہلے ہی جادو مار رکھا ہے، سالا الٹا پڑا ہوا ہے، پیرو نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔